أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ یہ دو آیات مبارکہ ہیں، آیت نمبر 52 152 اور 153 152 اینڈ 153 سورہ اعراف 9واں سپارہ۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، بچڑے کو کیا بنا لیا؟ معبود بنا لیا، الہ بنا لیا، تو جلد ہی نالا یا نالو ہے اصل میں، یا تو ہے مضارع کے لیے اس کی علامت ہے، اور سین جو ہے وہ یعنی مستقبل کے لیے بھی ہے اور جلدی کا معنی بھی دیتا ہے۔ جلد ہی، ان قریب یا جلد ہی ان کے رب کا غضب ان پر آن پہنچے گا، ٹھیک ہے، ان کا جو غضب ہے ان کے رب کا ان پر بہت جلد یعنی واقع ہو جائے گا۔ انہیں دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی، ٹھیک ہے، وذلت، ان کو ذلت نصیب ہوگی، ان کو یعنی کہنا چاہیے ضلالت و شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور ہم بہتان باندھنے والوں کو، جو لوگ الزام لگاتے ہیں خواہ مخواہ دین میں طرح طرح کے بہتان باندھتے ہیں، ہم بہتان باندھنے والوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے برے عمل کیے پھر ان کے بعد توبہ کی اور ایمان لے آئے، بے شک آپ کا رب اس کے بعد ضرور انہیں کیا کرے گا؟ معاف فرما دے گا، جس کا ترجمہ، معافی کا ترجمہ جگہ جگہ آپ کو بخشش ملے گا۔ یہ ہے ایکچولی جو ہے آپ کا فارسی کا صیغہ ہے بخش، ٹھیک ہے، یعنی معافی۔ دیکھیے غفور ہے نا، غفور کا مطلب ہوتا ہے معافی، اللہ تعالیٰ غفار اور غفور ہیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور انہیں معاف فرما دیں گے، کیونکہ وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے بھی ہیں اور بہت مہربانی رحمت فرمانے والے بھی ہیں۔ تو یہاں بات یہ بتائی جا رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا، الہ بنایا تھا، اللہ تعالیٰ کا ان پر غضب یہ ہوا کہ جب تک ان میں سے بعض نے بعض کو قتل نہیں کیا ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ ان کے گناہوں کا کفارہ کیا کیا گیا کہ پہلے ایک دوسرے کو قتل کرو، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ ایک دوسرے ہی کو مارو، ایک دوسرے ہی کو تلوار کے گھاٹ اتارو، موت کے گھاٹ اتارو۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمارے لیے کتنی آسانیاں کر دی گئیں کہ اگر آپ نے 100 برس بھی کفر میں، شرک میں گزارا ہے، تو آپ نے اگر زبانی توبہ کر لی ہے تو آپ کی معافی کی امید ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیں گے۔ اگر آپ نے صدق دل سے توبہ کی ہے تو اب آپ کی جو 100 سالہ گناہ تھے یہ معاف ہو گئے، دھل گئے، صاف ستھرے ہو گئے، آپ پاک صاف پاکیزہ ہو گئے، بالکل نہا دھو کے صاف ستھرے ہو کر عطر اور خوشبو لگا کے بالکل بہترین گیٹ اپ میں آپ آ گئے، سمجھ رہے ہیں؟ تو بالکل اسی طریقے سے آپ پاکیزہ ہو گئے جیسے کہ ایک مومن پیدائشی پاکیزہ ہوتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کی توبہ اللہ نے یہ رکھی کہ انہوں نے ایسا جرم کیا کہ دیکھیں پچھلی امتوں میں کچھ سختیاں تھیں لیکن اس امت میں بہت سی نرمیاں کر دی گئی ہیں، یاد رکھیے یہ بھی بات ہے، اس کے ساتھ ساتھ سیکھنے کی بات ہے۔ تو ان لوگوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، پھر ان کی جو باقی بچے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور ان پر مہربانی فرمایا۔ آج بھی کچھ جرائم ایسے ہیں جن کی سزا، جن کا کفارہ کیا ہے؟ قتل ہی ہے، ان کو قتل ہی کیا جائے گا۔ یا جیسے کہ کسی نے کسی کو گولی مار کر، کسی طرح سے مار کر اگر کسی کو قتل کر دیا ہے، اب اس کے بدلے میں وہ کہے کہ میں نے اللہ سے توبہ کر لی، میرے لیے کافی ہے، نہیں، کافی نہیں ہوگی۔ کیوں یہ توبہ آپ کی کافی اس لیے نہیں ہوگی کہ آپ نے جس کو قتل کیا ہے اس کے گھر والوں کے پاس جائیں، معافی مانگیں۔ اگر اس کے گھر والے آپ کو معاف کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی جا بھاگ دفع یہاں سے، کہ تو نے اتنا بڑا جرم کیا ہے ہمارے ساتھ، میں نہیں معاف کرتا، تو پھر اب آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی کہ کیا مسئلہ ہے، کس طرح سے معاف کریں گے، میری جان لینا چاہتے ہیں آپ میری جان لے لیں، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح جو اصول بتائے گئے ہیں، جو ضوابط بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو پالیسی قرآن مجید کی ہے، ٹھیک ہے، تو اسی حساب سے جو بھی آپ کے ساتھ قصاص کا معاملہ ہو آپ اس کے لیے راضی برسا ہوں تو پھر یہ کہ آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ دوسری صورت کیا ہے کہ ہاں اس کے گھر والے کہتے ہیں ٹھیک ہے یار ہمارا بندہ تو چلا ہی گیا، میں نے تمہیں معاف کیا، جاؤ اللہ بھی تمہیں معاف کرے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو معافی مل جائے گی۔ ادروائز کیا ہے کہ یہاں کفارہ کیا ہوگا آپ کی توبہ کا کیا طریقہ ہوگا کہ جان کے بدلے میں آپ کو اپنی جان دینی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے اور آپ کہتے ہیں نہیں میں صرف توبہ کر رہا ہوں
تو پھر یہ توبہ آپ کی ناکافی ہے. الا یہ کہ ہاں جس کو آپ نے قتل کیا تھا، نہ اس کا کوئی گھر والا ہے، نہ کوئی آپ جانتے ہیں، نہ کچھ پہچانتے ہیں، آپ کو کچھ پتہ ہی کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اور بات ہے. پھر آپ اللہ تعالیٰ سے چپکے سے توبہ کریں اور خوب صدقہ خیرات کریں، خوب نیک کام کریں، اور اب باز آ جائیں تو ان اللہ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کی معافی ہو جائے گی. تو ہر گناہ کا الگ الگ یعنی کفارہ ہے، یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا اور آج تک ریپیٹ کر دے رہے ہیں. یہ سبق ایسے ہیں کہ انسان بہت جلدی بھول بھی جاتا ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ. افطرا پرداز، افطرا کسے کہتے ہیں؟ افطرا مفتری یعنی آپ اس طرح سمجھ لیجئے اس کو کہ جیسے کوئی آپ پر بلیم کرے نا، کسی بھی چیز کا بلیم، تو اس طرح سے آپ اس کو مفتری سمجھ لیجئے، افطرا سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے. ماضی مضارع یا یہ کہ مفعول وغیرہ اس کا صیغہ آپ چھوڑ دیجئے، بس اتنا آپ سمجھ لیجئے کہ نہیں جو لوگ خواہ مخواہ کے بلیم لگا دیتے ہیں. اور سب سے بڑا بلیم کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ دیں، شرک کرنے لگ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک بھی ہے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرح حاجت روا مشکل کشا سمجھ کر کسی سے مانگنے لگیں، کسی سے امیدیں باندھ لیں، کسی سے اللہ تعالیٰ کی طرح ڈرنے لگیں، کسی سے اللہ کی طرح محبت کرنے لگیں، تو یہ ساری باتیں بھی کس میں آتی ہیں؟ افطرا ہی میں آتی ہیں. اور کرنے والا مفتری ہی ہوتا ہے. تو جو لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے لوگوں کے لیے سخت سزائیں رکھی ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں جو لوگ مفتری ہیں. ابو قلابہ فرماتے ہیں اس آیت کو تلاوت کر کے کہ قیامت تک ہر مفتری کی یہی سزا ہے، خواہ دین میں شرکیہ کام ایجاد کرے یا کوئی اور، جیسے بدعتیں وغیرہ ہیں، کیونکہ کوئی بھی نئی چیز دین میں داخل کرنے والا مفتری ہے، اور بدعت بدترین جھوٹ ہے جو اللہ اس کے رسول کے ذمے لگایا جاتا ہے. امام مالک اور سفیان بن عیینہ نام، یہ عربی نام ہوتے ہیں، ذرا مشکل سے زبان پر آتے ہیں، انہوں نے کہا کہ مفترین کے معنی مبتدعین یعنی اہل بدعت کے ہیں، اور ہر بدعتی قیامت تک ذلیل و خوار ہوتا رہے گا. والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. اب یہ آیت غور طلب ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے برے عمل کیے، کیا کیا انہوں نے؟ عمل السیئات، سیئہ کی جمع ہے، جنہوں نے سیئات کیے، برائی کی، برا کیا، پھر اس کے بعد کیا کیا؟ توبہ کر لی. ثم تابوا، وہ سارے کے سارے تائب بھی ہو گئے، توبہ بھی کر لی. کب کی؟ من بعدها، وہ گناہ کر لینے کے بعد کی. پھر کیا کیا انہوں نے؟ پھر وہ ایمان لے آئے، یعنی سچے مومن بن گئے، مخلص مومن بن گئے. تو پھر کیا ہوا کہ بے شک آپ کا رب، کس کا رب؟ یہاں پہ یہ خطاب کس سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا خوبصورت انداز ہے. آپ کا رب، رب تو وہ سب کا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو حسن نبیوں کے رب ہونے میں ہے وہ پھر حسن تو اور ظاہر ہے. آپ کو پتہ ہے جو آپ کا دوست مخلص ہو اور جو آپ کا دوست ایک بے وفا ہو، دونوں برابر تو نہیں ہوتے. جب آپ اپنے کسی مخلص دوست کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں تو کیا خوبصورت ہوتا ہے. خاندان کا کوئی فرد نیک صالح ہو، آپ بتاتے ہیں کہ میرے خاندان کا فرد ہے، تو کیا ہی بات ہوتی ہے. لیکن ایک کوئی ناکارہ خاندان کا کوئی فرد ہو تو آپ اپنا بتانا بھی نہیں گوارا کرتے کہ ہاں بھائی ہمارا بھی رشتہ لگتا ہے، کچھ اس سے ہوتا ہے نا. تو آپ کا رب، نبیوں کا رب، کیا بات ہے. اس کے بعد ضرور معاف کر دینے والا ہے بہت، یعنی اس کی اپنی مہربانی کے یہ دو صیغے بیان کیے ہیں. دونوں میں ہی یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت، بے بہا رحمت یعنی جھلک رہی ہے، ٹپک رہی ہے، نظر آ رہی ہے کہ جو بھی کیا، جیسا بھی کیا، جس وقت بھی کیا، جس طرح بھی کیا، جس کے ساتھ بھی کیا، کچھ فرق نہیں پڑتا. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کس کے ساتھ کیا تھا؟ نبی کے ساتھ کیا تھا. نبی کو یہ ساتھ کیا کیا تھا؟ قتل کرنے کے پورے بھرپور انہوں نے سارے آلات استعمال کر لیے تھے. کیا کسر چھوڑی تھی؟ پہلے تو مارنے ہی جا رہے تھے جان سے، پھر ایک بھائی نے مشورہ دیا نہیں مارو نہیں، کہیں ایسی جگہ ڈال دو کہ جہاں سے کوئی آئے، راہ چلتا لے جائے ان کو، کوئی مسافر ان کو لے جائے، دور دراز چلے جائیں، ہماری نظروں سے دور ہو جائیں. تو اپنے طور پہ تو انہوں نے ماری ڈالا نا ایک طرح سے، ایک اندھے کنویں میں، ایک ایسے کنویں میں ڈال دیا کہ جہاں کوئی نہ والی وارث ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ کھانا پانی ہے، نہ کچھ ہے. کوئی وہاں پہ ظاہر ہے سانپ بچھو بھی نکل سکتا تھا، کوئی ڈس ہی لیتا، کچھ بھی کرتا، کتنا بڑا جرم تھا. لیکن کیا ہوا تھا؟ ان کو معافی مل گئی تھی نا. موسیٰ علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو معافی ملی تھی کہ نہیں ملی تھی؟ ملی تھی نا. آج بہت سے لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں، کسی تابعی کو، کسی آپ نے نیک بندے کے ساتھ کسی نے کوئی جرم کر دیا تو بس اس کو دوزخ میں پہنچا کے آتے ہیں. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے بھائی، یہ بات سمجھنے کی ہوتی ہے. اگر توبہ کر لے ثم تابو، دیکھیں قرآن کی آیت کیا بتا رہی، کیسا ہی عمل کیا،
لیکن وہ مخلصی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اگر اس نے توبہ کر لی اور پھر وہ ایمان لا کر اپنے آپ کو سدھار لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ، یہ لام جو ہے تاکیدی طور پر یہاں بیان ہوا ہے، تاکید کے ساتھ یہ بات ہوئی ہے کہ اس کو ضرور معافی ملے گی، اس کو معافی ضرور ملے گی۔ تو اس آیت مبارکہ نے آپ کو بتا دیا، آپ کو معلوم ہو گیا کہ خالص توبہ کے بعد ایمان و اصلاح کے ساتھ زندگی گزارنے سے آپ کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ گناہ کیسے بھی ہوں، وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، ٹھیک ہے۔ جس توبہ کے بعد آپ نے اپنے عمل کی اصلاح کر لی وہ سب معاف ہو گئے، لیکن جس توبہ کے بعد آپ نے اپنی اصلاح نہ کی تو اس توبہ کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے۔ جیسے ہمارے زمانے میں ہے، زبان سے توبہ 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 بھی کرتے رہتے ہیں، کام کون سے کرتے ہیں، کام پھر وہی کرتے ہیں، پھر جب بھی کوئی موقع آتا ہے پھر وہی بے پردگی، پھر وہی اپنی روش پہ قائم ہے، پھر وہی عجیب و غریب قسم کی محفلیں ہیں، اور پیسہ کمانے کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ مطلب پیسہ آئے جیسے بھی آئے، جس طرح بھی آئے، پیسہ کمانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، صرف نامی گرامی توبہ ہے اور نامی گرامی ایمان ہے۔ نہ تو کہیں سچی توبہ کا ذکر ہے، نظر آ رہی ہے کہ ہاں بھائی یہ سچی توبہ کر لی ہے فلانے نے اور بالکل سدھر گیا ہے وہ، اگر جناب والا نے اچھی سی بڑی سی داڑھی بھی رکھ لی ہے اور شلوار کرتے میں بھی ہیں، ملبوس ہیں، اور بہت اچھا گیٹ اپ ہے، بالکل یعنی پکے مولویوں والا اور پکے مسلمانوں والا گیٹ اپ بھی نظر آ رہا ہے، لیکن اندر سے ان کی حرکات، ان کے جو کارنامے ہیں وہ آپ دیکھیں تو شرم سے پانی پانی ہو جائیں۔ اور پھر آپ کو ایسے بھی نظر آئیں گے کہ جو خود تو اتنے صوم و صلات کے پابند نظر آتے ہیں، پورے شرعی ولیے میں نظر آتے ہیں، بیگم صاحبہ ایسی ہی بیٹھی ہوتی ہیں کہ بسا اوقات سر پہ دوپٹہ ہی نہیں ہوتا، اور اگر سر پہ دوپٹہ ہوتا بھی ہے تو سج دھر کے ایسی بیٹھی ہوں گی کہ کوئی پردے کا اہتمام ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ بتائیے بھلا کیا ہے، کیسی توبہ ہے آپ کی؟ آپ کے بیگم تو آپ کی ذمہ داریوں میں سے ہے نا، آپ وہ کیوں نہیں جو ہے کہ کہتے ہیں ان کو آپ سے سنبھل نہیں ہے، کیوں نہیں آپ اللہ سے ڈرا رہے ہیں، کیوں آپ ان کو نہیں سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ مطلب یہ سب چیزیں ہیں، غور کرنے کی چیزیں ہیں، سمجھنے کی چیزیں ہیں۔ تو اب اسی سے آپ سارے اپنے سبق نکال لیجئے کہ سچی توبہ کسے کہتے ہیں، سچی توبہ پر قائم دائم ہونا کسے کہتے ہیں۔ سچی توبہ یہ ہے کہ پھر آپ گناہ کا ارادہ نہ کریں، گناہ کرنے کی کوشش نہ کریں، گناہوں کی محفل میں آپ شرکت نہ کریں، البتہ پھر بھی انسان ہونے کے ناطے کبھی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو پھر صدق دل سے جلدی سے توبہ کر لیں، توبہ کرنے میں جلدی کیجئے، ٹھیک ہے۔ تو سچی توبہ کیا ہے وہ قرآن کی روشنی میں دیکھیے، پھر مزید اگر دیکھنا ہے تو سنت کی روشنی میں دیکھیے۔ اور ذلت و خواری کس کے لیے ہے، ضلالت کس کے لیے ہے، وہ بھی اس کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اور سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا ہے۔ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو سمجھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی ذلت دیتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے، بہت مالدار بھی ہوتے ہیں لیکن ذلت ہوتی ہے، جیسے ان کا عہدہ ہٹتا ہے کوئی سلام بھی نہیں کرنا پسند کرتا، سامنے اگر لوگ ڈر کی وجہ سے کہ بھائی سزا نہ مل جائے کوئی تو وہ سلامی اگر دے بھی دیں، سلیوٹ کر بھی لیں آپ کو، لیکن کیا ہے دل میں ایک نفرت کی آگ جل رہی ہوتی ہے، دل میں بددعائیں دے رہے ہوتے ہیں آپ کو۔ بے شک آپ کو سامنے دعا بھی دے دینا تو آپ کو دل میں اپنی بددعاؤں میں وہ یاد رکھتے ہیں، جب بھی ان کے دل سے آہ نکلتی ہے، آپ کا جب بھی وہ رویہ یاد کرتے ہیں تو اپنی آہ کے ساتھ وہ آپ کو بددعا ضرور دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے یاد رکھیے کہ آپ کے لیے بہت ساری بددعائیں ہوتی ہیں جو آپ کا پیچھا کر رہی ہوتی ہیں، اور لوگوں کی نگاہوں میں آپ ذلیل ہوتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپنے مالک کے نہیں ہوتے، تو جو آپ کے یہ غلام ہیں نا یہ آپ کے بھی نہیں ہوتے۔ کتنی ہی دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ کتنے بڑے بڑے لوگوں کے وفادار گارڈ جو ہوتے ہیں نا، سیکیورٹی گارڈ، وہی ان کے قاتل ہوتے ہیں، ان کو قتل کر دیتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو سچی توبہ پہ بھی غور کیجئے اور ضلالت پر بھی غور کیجئے کہ اصل ذلت کیا ہے اور سچی توبہ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے، اور قرآن مجید سے اپنا سبق نکال کر اپنے سبق پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔